میں ساگر کے کنارے سے چل کے ڈائریکٹ مدھیہ پردیش بھوپال پہنچ رہا ہوں اسی سپیڈ سے. انجم بارہ بنکی صاحب ہمارے ممتاز شاعر, ہمارے مہمان, ہمارے ادب کے شاعر, زوردار تالیاں بجائیے. بہت شکریہ. وقت کم ہے, 3 منٹ میں تالا بند ہو جائے گا. ہاں, اور پھر جانے کی دشواری ہوگی. میں تو بہت دور سے آیا ہوں. تو بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس مسند پر بٹھایا گیا. پہلی بار بے پڑھے لکھے ہونے کا زیادہ شدید احساس ہوا کہ صدر بھی بنایا جا سکتا ہوں. اللہ خیر کرے. بس بھائی جان لگے ہاتھ کہہ دیے میں اچھا شاعر نہیں, یہ بے شک نو ڈاؤٹ کہ ساگر ترپاٹھی صاحب یقیناً ہمارے عہد میں دو چار لوگ ایماندارانہ غزل کی خدمت کر رہے ہیں. اگر ایمانداری سے فہرست مرتب کی جائے تو اس میں ان کا نام اگر شامل نہیں ہے تو وہ بددیانت لوگ ہوں گے جو ان کا نام اس میں شامل نہیں کریں گے. میرے حصے میں اگر یہ سعادت کبھی آئی تو جو کچھ بھی لکھنا پڑھنا آتا ہے اس میں ان کا نام ہر حال میں شامل ہوگا. مطلب عرض کرتا ہوں, جلدی سے 2-3 شعر سنا دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی, باتوں میں کھنک آ جائے گی. لہجے کی اداسی کم ہوگی, باتوں میں کھنک آ جائے گی. 2 روز ہمارے ساتھ رہو, چہرے پہ چمک آ جائے گی. 2 روز ہمارے ساتھ رہو, چہرے پہ چمک آ جائے گی. یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو. یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو. تم پاس رہو, تم ساتھ رہو, جذبوں میں کسک آ جائے گی. تم پاس رہو, تم ساتھ رہو, جذبوں میں کسک آ جائے گی. کچھ دیر میں بادل برسیں گے, کچھ دیر میں سامن جھومیں گے. کچھ دیر میں بادل برسیں گے, کچھ دیر میں سامن جھومیں گے. تم زلف یوں ہی لہرائے رہو, موسم میں سنک آ جائے گی. تم زلف یوں ہی لہرائے رہو, موسم میں سنک آ جائے گی. جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں, میں دیہاتی آدمی ہوں اس لیے شعر آپ کو خصوصیت سے عرض کرتا ہوں کہ جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر. جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر, اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی. اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی. یہ 2-3 شعر سنانا تھا. ابھی ایک انگریزی زدہ غزل آصی صاحب نے سنائی تھی تو مجھے بھی یاد آ گیا. مطلب خاص طور سے اس میں ایک شعر ہے. مطلب یہ ہے, پیار کے ہر رنگ کو دستور ہونا چاہیے. آج ہندوستان کو اس کی بہت ضرورت ہے. پیار کے ہر رنگ کو دستور ہونا چاہیے. یہ گزارش ہے, اسے منظور ہونا چاہیے. یہ گزارش ہے, اسے منظور ہونا چاہیے. کاٹتے رہتے ہیں جو بے روح لفظوں کے پہاڑ. کاٹتے رہتے ہیں جو بے روح لفظوں کے پہاڑ, ان کو شاعر تو نہیں مزدور ہونا چاہیے. کاٹتے رہتے ہیں جو بے روح لفظوں کے پہاڑ. کاٹتے رہتے ہیں جو بے روح لفظوں کے پہاڑ, ان کو شاعر تو نہیں مزدور ہونا چاہیے. ان کو شاعر تو نہیں مزدور ہونا چاہیے. آج کل سنجیدگی سے اہل دل کہنے لگے, آج کل سنجیدگی سے اہل دل کہنے لگے, بے حسی کے زخم کو ناسور ہونا چاہیے. بے حسی کے زخم کو ناسور ہونا چاہیے. پھول سے چہرے پہ اتنی برہمی اچھی نہیں. پھول سے چہرے پہ اتنی برہمی اچھی نہیں. جانے من غصے کو اب کافور ہونا چاہیے. پھول سے چہرے پہ اتنی برہمی اچھی نہیں. جانے من غصے کو اب کافور ہونا چاہیے. شہرتوں کے پھول, یہ شعر بطور خاص آپ کی طرف سے ساگر ترپاٹھی اور اپنے دوست ڈاکٹر لکشمن شرما کی نظر کرتا ہوں کہ شہرتوں کے پھول قدموں میں پڑے ہیں دیکھیے. شہرتوں کے پھول قدموں میں پڑے ہیں دیکھیے. آپ کو تھوڑا بہت مغرور ہونا چاہیے. شہرتوں کے قدموں میں پڑے ہیں دیکھیے. شہرتوں کے پھول قدموں میں پڑے ہیں دیکھیے. آپ کو تھوڑا بہت مغرور ہونا چاہیے. دل کے قصے میں چٹکنا ٹوٹنا ہے سب فضول. دل کے قصے میں زبیر بھائی, دل کے قصے میں چٹکنا ٹوٹنا ہے سب فضول. اب تو اس شیشے کو چکنا چور ہونا چاہیے.
اب تو شیشے کو چکناچور ہونا چاہیے. آخری شعر اور آپ کی محبتوں کا سلام. کیسے کیسے لوگ ناقدری سے پیلے پڑ گئے, کیسے کیسے لوگ ناقدری سے پیلے پڑ گئے جن کو دنیا میں بہت مشہور ہونا چاہیے. کیسے کیسے لوگ ناقدری سے پیلے پڑ گئے, کیسے کیسے لوگ ناقدری سے پیلے پڑ گئے جن کو دنیا میں بہت مشہور. بہت شکریہ, بڑی نوازش, بہت ہو. یہ تھے انجم صاحب, اور آپ کی پیاس انہوں نے پیاسی رکھی ہے, آپ کی پیاس بجھنے نہیں دیے تاکہ آپ اگلے بار پھر آئیں اور پھر انہیں سنیں. میں سبھی لوگوں کا, جو بھی ہمارے مہمان جو ہمارے بیچ میں تھے, ہمارے ساتھی تھے, جو سننے والے تھے, جو کبھی تھے, سب کا بہت بہت دھنیواد ادا کرتا ہوں. بہت بہت دھنیواد, آپ اپنا قیمتی سمے ہمارے بیچ میں دیا, ایک بار شکریہ. اور ڈاکٹر لکشمن واحد صاحب کو اسپیشلی مبارکباد ہم سب کی طرف سے. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. شبھ راتری.